بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شو اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اینڈ کنیکٹ 2.0 کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. ناظرین, اس شو کا مقصد دراصل آپ تک وہ معلومات پہنچانا ہے جس کے ذریعے آپ اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, یا آپ اپنا اسٹارٹ اپ جس کا آغاز کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں, چاہے آپ کا تعلق آئی ٹی کی فیلڈ سے ہو, یا آپ کا تعلق سوشل میڈیا کی فیلڈ سے ہو, یا اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ سے ہو. لیکن اس کنیکٹ کمرشل ہب کی بھرپور کامیابی کے بعد اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز نے لانچ کیا ہے آر جے مال کے 6th فلور پہ کنیکٹ 2.0. اور یہاں پہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو فری لانس کام کرتے ہیں یا اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خصوصی اٹریکشن ہے, اس لیے ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی دیے جا رہے ہیں. بہرحال اپنے اس شو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کری اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز. بہرحال ناظرین, اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان, ان کو آپ نے مختلف ڈراموں میں دیکھا ہوگا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مشہور ڈرامہ ایکٹر ہیں اخیار خان. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے جو کہ جن سے رابطہ کسی نہ کسی صورت میں پڑ ہی جاتا ہے. کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ جب باہر نکلتا ہے تو کہیں کوئی موبائل اسنیچنگ ہو جائے یا کوئی اور مساپ ہو جائے کسی بھی قسم کا. بہرحال ہماری پولیس جو ہے وہ ہمیں بڑی ہیلپ فل نظر آتی ہے آج کل, خاص طور پہ کسی بھی قسم کا کوئی مساپ ہو, چاہے کسی کی گاڑی کیوں نہ خراب ہو جائے, اس میں بھی ہمیں ہماری پولیس جو ہے مدد کرتی نظر آتی ہے. ایک بہت پازیٹیو چینج پولیس کے ایٹیٹیوڈ میں اور ان کی ورکنگ میں آیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بین الاقوامی ٹریننگ یافتہ ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پولیس کے ایٹیٹیوڈ کو, اس کی انوائرمنٹ کو بدل رہے ہیں. ایسے ہی ایک شخصیت ہمارے اس شو میں موجود ہیں, سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں الطاف حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف صاحب مائک لے لیجیے. جی سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے سے مہمان موجود ہیں جن کا تعلق اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز سے ہے. گروپ ڈائریکٹر ہیں, مختلف پروجیکٹس کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز یعنی جو آر جے مال میں, آپ نہ صرف آر جے مال بلکہ دوسری جگہوں پہ بھی, لیکن آر جے مال میں خاص طور پہ کنیکٹ کمرشل ہب جس طرح فارم ہوا, اس کے بعد جو دوسرے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان حوالوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد حیدر علی صاحب, ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. گروپ ڈائریکٹر ہیں اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کے. السلام علیکم سجاد صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو. ناظرین, گفتگو کا آغاز کریں گے. اخیار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو, آپ اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز یا آر جے مال آتے ہیں, اکثر میں نے آپ کو دیکھا ایکٹیویٹیز میں, کیا دیکھ رہے ہیں اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی کیسی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آتی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا اور بالکل مطلب گھریلو جیسا ماحول ہے. فرسٹ سیکنڈ یہ کہ جس طرح کی ترقی کی بلندی پہ جا رہے ہیں اور ان کے بیک ٹو بیک پروجیکٹ آ رہے ہیں, اور ہر پروجیکٹ ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتا ہے. سب سے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پبلک کے لیے بہت آسانیاں ہیں ہر حوالے سے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا پھر اس میں اپنا آپ, جیسے انہوں نے بھی بتایا آپ نے کہ فری لانسنگ کے لیے انہوں نے 6th فلور کے لیے مختص کیا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایسا کراچی جیسے شہر میں ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, ایسی اپرچونیٹی نہیں دی جاتی, لیکن یہ اے اینڈ آئی گروپ والوں کی جو ہے وہ بہت بڑی کاوش ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کراچی میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں. اچھا الطاف حسین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو پولیس ہے خاص طور پہ اس کے اندر جس طریقے سے اب کام ہو رہا ہے, اور یہ جو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے آپ کسی بھی ملزم کو پاکستان کے کسی بھی حصے سے, بیرون ملک سے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور جو پہلے ممکن نہیں ہوتا تھا, کوئی شخص اگر کوئی جرم اس کا ارتکاب کرتا تھا تو پھر فرار ہو جاتا تھا اور سال گزر جاتے تھے لیکن اس مجرم کا پتہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جی 5-6 دن کے اندر وہ پاکستان میں کہیں بھی موجود ہو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کا کیا فرق پڑا ہے پولیس کی ورکنگ پہ؟ دیکھیں جی, جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے, اسی طریقے سے پولیس میں بھی یہ انقلاب آیا ہے, اور جو بھی ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے فوائد ہیں اس سے ہم بارہا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ مدد ملی ہے ہماری انویسٹیگیشن میں, کیونکہ کسی بھی پولیس میں انویسٹیگیشن ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن سے ہی آپ اس ملزم کو سزا دلوا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کافی ہمارے پاس یہ فائدے حاصل ہوئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو
خاص طور پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی موبائلز وغیرہ ہماری چیکنگ کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس ایک تلاش ایپ ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس کے ذریعے تمام لوگوں کا کرمنل ریکارڈ, تمام گاڑیوں کا ریکارڈ اور تمام موبائلز کا ریکارڈ, ساری چیزیں اس میں ہیں. اگر کوئی اپنا تعارف کراتا ہے, اس کو ہم چیک کرتے ہیں, غلط کراتا ہے تو اس کے انگوٹھے سے ہم اس کا سارا بایو ڈیٹا نکال لیتے ہیں کہ یہ کتنے کرمنل کیسز میں بند ہوا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کون ہے, کیا ہے. پلس یہ کہ پہلے جس طریقے سے لاوارث لاشیں ملتی تھیں وہ بھی اب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, ان کے تھمب امپریشن سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ جی یہ کون ہے اور کیا ہے, کیونکہ نادرا سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہت سی ایپس ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایک ملزم جا کے سفر کر رہا ہوتا ہے, کراچی میں وہ جرم کرتا ہے اور جا کے وہ ٹھہرتا ہے لاہور میں, تو ہوٹل آئی ہمارے پاس ایک ایپ ہے جس میں جیسی وہ ہوٹل میں رجسٹر کرتا ہے اپنے آپ کو, ہمیں فوراً اطلاع آ جاتی ہے اچھا کہ جی یہ اس شخص نے جو اس جرم میں ماخوذ تھا وہاں اس ہوٹل میں رہائش رکھی ہے, ہم فوراً اس تھانے کو اطلاع دیتے ہیں, وہ ان کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن میں بھی خاص طور پہ جس طریقے سے ایک وہ خالی کرمنلز کو ہی پکڑتے ہیں نا, ویسے نہیں کوئی اور نہیں, وہ کرمنلز کے ہی ظاہر ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. ہاں تو ہاں, تو ساری چیزیں جو ہمیں ریکوائر ہوتا ہے کسی کرائم میں. پلس یہ کہ جو کہ ہمارے ہاں آج کل ایک نارمل جو ایک بڑا سیریس کرائم چل رہا ہے موبائل اسنیچنگ, تو میں آپ کے اس میڈیم کے تھرو یہ ایک اپیل بھی کروں گا لوگوں سے کہ اپنا IMEI نمبر ضرور اپنا پاس محفوظ رکھیں, کیونکہ ہم پھر اس کو اگر کوئی موبائل اسنیچ ہوتا ہے تو اس کو IMEI کو ہم اس میں آبزرویشن میں ڈال دیتے ہیں, اس میں پھر کوئی دوسری سم پڑتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موبائل کہاں. سر موبائل کے بھی ریکور بھی ہو پاتے ہیں, نہیں ریکور ہو پاتے؟ میجورٹی ریکور ہو جاتی ہے, لیکن پلس یہ کہ اس میں وہ جس کا موبائل چھینا ہے اس کے پاس اس کا IMEI نمبر ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو کوآرڈینیشن والے ادارے ہیں جیسے CPLC ہے اور دوسرے تمام ادارے ہیں, بلکہ اب ہمارے پاس خود یہ آپشن ہے کہ جیسے ہی وہ موبائل کھلتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ہم اس موبائل کو پھر جس نے بھی کھولا ہے جہاں بھی ہے تو وہ ہم اس کو پھر اس کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں, اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں کہ جی یہ موبائل فلاں جگہ چھینا تھا. پلس یہ کہ اگر کوئی ملزم جیسے عدالت میں ہم ایویڈنس دینے کے لیے کبھی ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ملزم وہاں پر موجود تھا, تو اس کے موبائل ڈیٹا لے لیتے ہیں, ہم اس کی CDR لے لیتے ہیں, اس کی لوکیشن لے لیتے ہیں, اور یہ ایسے ایویڈنسز ہیں جو کہ انڈینائبل ہے اور کورٹ اس کو تسلیم کر لیتی ہے. تو یہ ہماری بہت سی چیزیں ہیں. اور اس کے سر مجھے بتائیں جو لوگ IT کا کام کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے پولیس میں کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ اب اسکوپ ہے. ہمارے یہاں ایک ڈائریکٹر IT ہے پولیس میں, ہمارے یہاں ایک DIG لیول کا ایک عہدہ بھی اس کے لیے وہ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ DIG IT بھی ہیں. تو IT سے ظاہر ہے کسی کو بھی انکار نہیں ہے, اور ہم اس میں اور آگے جانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہی اس IT کی فیلڈ میں ہم کھڑے ہوں گے, اور اس سے ہم جو بھی ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سجاد حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد حیدر علی صاحب کیونکہ A&I گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ہیں, ان کے اپنے بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں. سر تھوڑا سا بتائیے گا A&I گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے کہ کیا ورکنگ ہے اور کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جی ضرور. بات یہ کہ ہم لوگوں کا اصل فوکس جو ہے وہ IT اور IT میں یوتھ پہ ہم سب سے زیادہ فوکس کریں. ہم جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم اتنا فیسیلیٹیٹ. اب ہم نے اپنا فلور جو ہے یہ 4th فلور یہ پورا IT کے لیے ہم نے وہ کر دیا ہے, اور یہ 24 آورز ہے. پارکنگ سے لے کے سیکیورٹی سے لے کے ہر چیز جو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, زیادہ سے زیادہ وہ اپنے کام پہ فوکس کر سکیں. کم سے کم بجٹ میں, کم سے کم پیسوں میں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیتے ہیں. اور اب 6th فلور جو ہم نے کنیکٹ 2.0 جو ہے یہ خاص طور یہ تو صرف IT کے لیے ہوگا. اچھا. ہاں, اس میں جتنا نیا یوتھ ہے ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں, ٹرینرز بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ہر طرح سے ہم ان کو تاکہ وہ اپنے اس میں آ جائیں. اگر ہماری یوتھ اس پہ فوکس کر لے اور اب IT میں آ جائے, آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سارا قرضہ ود ان ایئر اتر سکتا ہے اگر ہماری یوتھ جو ہے اس پہ سیریس ہو جائے اور ہم لوگ اس پہ کام شروع کر دیں. تو اس سے فرق پڑتا ہے. سر کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ IT کی فیلڈ سے کنیکٹ 2.0 پہ؟ بہت اچھا رسپانس ہے, بہت اچھا رسپانس ہے. اور بچے خاص طور پہ بہت زیادہ محنتی بچے ہیں, اور آپ ہمارے فلور پہ اگر رات کو بھی دیکھیں تو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے, اپنے اپنے کام میں وہ لگے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے چل رہا تھا ہمارا. اچھا. اور یہ کنیکٹ 2.0 کو بھی اسی طرح 24 گھنٹے 24 آورز, اور اس میں ہم ان کے مائنڈ ریلیکسنگ کے لیے ہر طرح کی ہم لوگوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے. ساری فیسلٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں تاکہ صرف کام نہیں, اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ لازمی بات ہے وہ مائنڈ ورک ہے, تو اس میں جو ہے بندہ بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. تو تھوڑا اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کافی پیا ہے, باہر ہوا ہے, یا تھوڑی دیر کیفیٹیریا میں بیٹھ جائے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے واپس. اچھا. آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ
یہ جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جو کام ہو رہا ہے خاص طور پہ جہاں سوشل میڈیا میں اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں سوشل میڈیا پہ کرائمز بھی ہو رہے ہیں سر، ان کی روک تھام ویسے تو خیر سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کی جانب سے کیا کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی کہے کہ جی مجھے کوئی ہیرس کر رہا ہے، اب میرا غلط سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، میرے پبلک امیج کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ کچھ اداکاروں کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی تھیں اور باقاعدہ عدالت نے حکم دیا تمام مٹیریل جو ہے وہ نیٹ سے ہٹایا گیا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایف آئی اے کا ابھی تو ایف آئی اے کو دیا گیا ہے، لیکن یہ پولیس کے لیے بھی قابل تعزیر جرم ہے، اور 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت ہم کیس رجسٹر کرتے ہیں اور اس میں اس شخص کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کورٹ میں بھی بھیجتے ہیں. لیکن چونکہ اب وہ ایک سائبر کرائم ایک پورا ادارہ بن گیا ایف آئی اے کے پاس، تو ہم عموماً وہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم کیس رجسٹر کرنے کے مجاز ہیں اور ہم کرتے ہیں اس میں. سر فورینسکس میں کتنی مدد ملتی ہے آپ کو انویسٹیگیشن میں جب تفتیش کی جاتی ہے؟ خاص طور پہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کرائم سین کی کوئی خاص حفاظت نہیں کی جاتی تھی، اب تو باقاعدہ ہر پولیس والے کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، وہ تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے، کال ٹریس کی جاتی ہے، واٹس ایپ یا باقاعدہ اس پورے موبائل کو جو ہے اس کا فورینسک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کرائم سین یونٹ بنائے گئے ہیں، ہر 8 تھانوں پر ایک کرائم سین یونٹ بنایا گیا ہے کہ جو کہ موقع پہ جا کے پرزرو کرتا ہے تمام ایویڈنس اور اس کو کارڈن آف کرتا ہے. اس کے بعد وہ تمام جو بھی وہاں سے ایویڈنس ہوتی ہے، ایون یہ کہ ڈی این اے سیمپلز، سواب اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں سے ایویڈنس ہوتی ہے اس کو وہ پہلے محفوظ کرتے ہیں اور اس کی جس طریقے سے ماڈرن کنٹریز میں ہوتا ہے اس کی مارکنگ کرتے ہیں 1 2 3 ایویڈنس 1 2 3 اور اس کو پھر اس کو پکچرائز بھی کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ محفوظ کر کے ان کو پراپر ان کو جو وہاں لیبارٹریز ہیں، جہاں لیبارٹریز ہیں ڈی این اے کے لیے یا وہ دوسری جو لیبارٹریز ہیں وہاں بھیجا جاتا ہے اس کو، اور وہاں پر اس کو وہاں ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے. تو ہم تمام پراپر طریقے سے ہم اس کا آئی ٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انویسٹیگیشن میں ہمیں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے، کیونکہ اس میں جو فورنسک ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی. ڈی این اے اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ڈی این اے جو اس کے بال، اس کا خون، اس کا سواب، اس کا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس سے ملزم سے میچ کر جاتی ہیں، بڑی اوتھینٹک ہوتی ہیں، عدالت میں یہ چیزیں مانی جاتی ہیں، عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے اور تمام چیزیں. فرض کیا اگر کوئی ریپ کیسز ہے تو وہاں سے جو ہم چیزیں اٹھاتے ہیں تو وہ ڈی این اے میچ کر جاتا ہے اور اس سے میچ کر جاتا ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جو ریپ جیسا جو کرائم ہے اس میں سپریم کورٹ نے بھی یہی قرار دیا ہے کہ اس میں خالی وکٹم کی جو ایویڈنس ہے وہی کافی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جو چھپ کے کیا جاتا ہے. صحیح بات. تو اس وجہ سے وہ اس میں پھر اب ہمیں مدد موبائل کی لوکیشن سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آیا ہاں پھر سی سی ٹی وی سب سے بڑی ہماری مدد کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کیسز ہوتے ہیں سی سی ٹی وی مل جاتی ہے اور اسے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کلپریٹ کو پکڑ بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اخیار خان کیا میسج، شارٹ میسج دینا چاہیں گے کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے؟ پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. بالکل 24 گھنٹے سروس ہے، بہت اچھی ہے. پبلک کو چاہیے، یوتھ کو چاہیے کہ آ کے یہاں پہ ان کے اپنے شہر میں اویلیبل ہے، فوراً آئیں اور اس کو ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں. کیونکہ جیسے صاحب نے بتایا کہ اگر یوتھ آئے گی اور اویئرنیس ہوگی، حاصل کرے گی تو 1 سال کے اندر پورے پاکستان میں قرض اتر جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام مہمانوں کو شکریہ. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ، آر جے گروپ آف کمپنیز اینڈ کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آئی ٹی کے رول کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آئی ٹی میں شامل لوگ جو ہیں وہ پولیس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے پروگرام میں کچھ مزید گیسٹس ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جو میری پہلی مہمان ہے وہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ساتھ ساتھ ہمدرد فاؤنڈیشن کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا غوری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایس ایس پی الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پولیس کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور سیاسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو سیاسی شخصیت کے ساتھ ساتھ سماجی شخصیت بھی ہیں اور خاص طور پہ انکریج کرتے ہیں ہمارے شہر میں ہونے والی بہت سی ایکٹیویٹیز کو جو یوتھ کی جانب سے کی جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق آئی ٹی سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور شعبے سے ہو. لیکن یہ ہر جگہ، کم از کم کراچی میں بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں موجود ہوتے ہیں اور
بعض دفعہ اپنی سیاسی جو ان کی ایک حیثیت ہے اس کو بالا طاق رکھ کے بھی بہت نارمل سی جگہوں پہ بھی پہنچتے ہیں تاکہ لوگوں سے ان کے جو مسائل ہیں وہ جان سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم این اے رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم. ریحان بھائی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان فوڈز. آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے چینل پہ مارننگ شو کا باقاعدہ کچن جو ہے وہ سلمان فوڈز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. مختلف پروڈکٹس ان کی ہیں, یہ بھی بہت انکریج کرتے ہیں یوتھ کو, آئی ٹی کو. سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم سرفراز صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں ڈاکٹر ثنا غوری آپ سے اس گفتگو کا آغاز کروں گا. کیا کہتی ہیں آئی ٹی فیلڈ کے حوالے سے, اس لیے کہ آپ ایک تو وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, جو نئے آنے والی چیزوں کو زیادہ فروغ نہیں دیتے, لیکن آپ کے لیے میں نے خاص طور پہ ایک بات سنی ہے کہ آپ ماس کمیونیکیشن بھی جب پڑھاتی رہی ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی میں, وہاں بھی آپ ماڈرن ٹولز کی بات کرتی رہی ہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے جرنلزم کیسے کی جا سکتی ہے, فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے جرنلزم کی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ایک اسٹارٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت امپورٹنٹ ہے اس دور میں اس حوالے سے بات کرنا, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی جو کووڈ والا ہم نے دور دیکھا, اس سے پہلے بھی جب ماس کام کی بات آتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مائک پکڑ کے آپ صرف کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ جرنلزم ہے اور یہ ماس کام ہے. ماس کام کا مطلب ہے تمام سبجیکٹ کی ماں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ماس کام ہے. گھر بیٹھے اسٹوڈنٹ تعلیم کیسے حاصل کرے اور گھر بیٹھے اس سے کمائے کیسے, تو ان سب چیزوں پہ میرا فوکس رہا. اور اس میں اسپیشلی میں نے لڑکیوں کو فوکس کیا کہ جو باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی. آئی ٹی کی فیلڈ ایسی ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت پہ امیزون وہ چیزیں ہیں جس میں آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. ایون یہ کہ امیزون کو استعمال کرتے ہوئے کام کر سکتے ہیں, ایون یہ کہ جرنلزم کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ماس کام کے پلیٹ فارم کے نیچے سے سکھائی جا سکتی تھی. تو میری کوشش رہی کہ مختلف ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے آئی ٹی کو استعمال کریں اور گھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں, یا چھوٹا موٹا کوئی آفس بنانے کے بعد آپ کس طرح سے اپنی ارننگ شروع اچھا کر کیا سکتے ہیں. سمجھتی ہیں یہاں کنیکٹ کمرشل ہب, پہلے بھی آپ آئی تھیں, آج بھی آپ یہاں موجود ہیں, 2 سال سے تو آپ اس کو کم از کم ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. کنیکٹ 2.0 یعنی اب کنیکٹ کمرشل ہب کے بعد کنیکٹ 2.0 کا اعلان کیا گیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا ہے یہ, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ اسپیشلی یوتھ کو سپورٹ کرتا ہے اور ہماری جو نئی نسل ہے, جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک نا امیدی کی کیفیت میں ہے. میں یہ کہتی ہوں پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, وہیں پہ اچھی چیزیں, وہیں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں, آپ کو ایک جگہ ایسی دیتے ہیں جہاں آپ فریلی آ کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے. ریحان ہاشمی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر جی کہ آپ کا ویسے تو خیر ایک سیاسی آپ کی وابستگی بھی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان چند ان جماعتوں میں سے جنہوں نے بہت ارلی اپنا آئی ٹی سیکشن بنایا اور بہت فعال آئی ٹی سیکشن. آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پورا سوشل میڈیا ونگ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے کئی دہائیوں پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے باقاعدہ اپنا آئی ٹی سیکشن بنایا تھا جہاں تمام چیزیں بالکل ٹاپ کوالٹی میں یعنی بالکل نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کی جاتی تھی. کیا کہیں گے سر اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی نہ صرف ویب سائٹ بنائی بلکہ میڈیا مانیٹرنگ اور اس مانیٹرنگ کے تمام میکینزم کو متعارف بھی کرایا اور میڈیا سیل بھی متعارف کرایا. اور اس وقت تو تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے, تمام جماعتیں اس میں ہمارے جو دیگر جو جماعتیں تھیں وہ بھی ایم کیو ایم کے میڈیا سیل کو وزٹ کرنے آتی رہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کا ٹول خاص طور پر جس میں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ جو کہ مینوورنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے موجودہ دور میں بغیر کسی تصدیق کے بہت ساری انفارمیشن فلوٹ. آئی ٹی سیکشن تو پہلے بنایا گیا تھا سر باقاعدہ, اور فیصل سبزواری صاحب اور ہمارے اور دوسرے جو دوست ہیں وہ تمام آئی ٹی سیکشن ہیڈ بھی کرتے رہے میرے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں, آئی ٹی سیکشن ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس پروونشل اسمبلی میں جب منسٹری آف آئی ٹی تھی تو رضا ہارون بھائی نے پہلی دفعہ ویڈیو کانفرنسنگ کے سلسلے کو انٹر لنک کیا تھا تمام منسٹریز کو کہ ویڈیو کانفرنسنگ شروع ہو سکے. تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. اور جہاں تک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹولز کی بات ہے تو ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 1 ارب افراد ارریلیونٹ ہو جائیں گے آنے والے 10 سالوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ہونے والی جو چینج مینجمنٹ ہے خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ چاہے بلاک چین ہو, چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہو, گیمنگ ہو, چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, یہ وہ تمام شعبے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں تمام. آئی ٹی منسٹری بھی تو آپ کے پاس ہے, کئی سالوں سے ہے, پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ کے پاس رہی. لگتا ہے کہ آئی ٹی تو اب آنے والے بھی 5-6 سال آپ کے پاس ہی رہے گی. جی رہے نہ رہے وہ تو بات کی بات ہے. لیکن اس کے حوالے سے بتا دوں
अभी जो डिज़ास्टर हुआ सैलाब के हवाले से, तमाम इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फेडरल गवर्नमेंट की है, अमीनुल हक भाई ने इस बात को मेक श्योर किया कि तमाम रिमोट एरियाज़ में जो फाइबर ऑप्टिक है और कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है या मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो मुतासिर ना हो और आपको इस किस्म की कंप्लेन नहीं आई होगी। दूसरी चीज़, एक और अचीवमेंट हुई है, बहुत सारे नामसाद हालात हैं। अगर आप इंडेक्स देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्केल आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद और ऑटोमोबाइल के बाद, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्केल आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो मैं समझता हूँ ये अचीवमेंट है। बहुत सारी अचीवमेंट्स जो कि बुनियादी तौर पर जिसमें हर आम को भी मुतारिफ होना ज़रूरी है और उसके लिए कॉप अप करना ज़रूरी है। हम अभी चेंज मैनेजमेंट से गुजर रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ ना सिर्फ करवाना, जिस तरह ये कनेक्ट ने अपने इस फ्लोर के ऊपर या गालिबन अपने ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को मुतारिफ कराया है, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पर एक सिंगल जगह पर तमाम मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, ई कॉमर्स हो, ये तमाम एक जगह पर मौजूद हो, वन विंडो ऑपरेशन के तौर पर शुरू हो और ताकि आपस में भी कनेक्टिविटी हो। देखिए कॉन्ग्लोमरेट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं जिनके पास सरमाया होता है, लेकिन एसएमई सेक्टर को फ़रोग देना ये बहुत मुश्किल काम है, जो मैं समझता हूँ कि इस फ्लोर के ऊपर हो भी रहा है। सर खास तौर पर अगर आपकी पार्टी की भी बात की जाए तो मिडिल क्लास लोगों को ऐवानों तक पहुँचाने का सेहरा भी आपकी पार्टी के सर रहा है। तो आप भी समझते हैं आपकी पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स को और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर एक शख्स अपना कोई काम शुरू करता है तो वो 8 से 10 लोगों के लिए रोजगार का सबब बनता है। हम ये सोचते हैं हम अकेले घर पे बैठ के काम कर लेंगे तो बड़े फायदे की बात है, हालांकि लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि किसी सेटअप बनाने से कितना फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे सर इस आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस फ्लोर की ओपनिंग के वक्त मुझे मदऊ भी किया गया था। मैंने ना सिर्फ ज़ाती हैसियत में भी इनको मदऊ किया कि आप आएँ और जो आपकी एफर्ट्स हैं वो शेयर भी करें और हम भी जो भी हेल्प आउट कर सकते होंगे इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, नेटवर्किंग, वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छी एफर्ट है। ये तो एक माइक्रो लेवल पर है, लेकिन इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी हम इसकी एक्सपेंशन कर लें मिन हैसुल कौम, ना सिर्फ कराची में, क्योंकि बहुत सारे लोग निस्बतन बहुत ज़्यादा तगदो करते हैं, बहुत तेज़ ज़िंदगी है। पूरे पाकिस्तान की बात करें अगर, तो बहुत ज़रूरत है इस बात की कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए और लोगों को मुतारिफ भी कराया जाए और इस तरह के जो हब्स हैं, जो कमर्शियल हब हैं, जो ई कॉमर्स और दीगर जो नेटवर्किंग है वो फराहम कर रहे हैं एसएमई सेक्टर को, वो भी फराहम करें। ठीक है। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना सरफराज साहब, सलमान फूड से इनका ताल्लुक़ है। सर सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 के हवाले से? बुलंद भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नौजवानों के लिए जो है वो एक तरक्की की राहें गामजन हो रही हैं और नौजवान इस पे इंटरलिंक होकर और बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं यहाँ से। मैं आपको इस करते चलूँ कि सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है 1950 से हम वर्किंग कर रहे हैं और साथ साथ हमारी कोशिश ये रही है कि जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो घरों से काम करने वाली ख़वातीन हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कहीं भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे कोई हेल्प कर सकते हैं किसी की, तो सलमान कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पे उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको हेल्प आउट कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आईटी का शोबा दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। कोविड के बाद से जो सिचुएशन क्रिएट हुई, लोग घरों में बैठ के खाने खा रहे थे और कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं था कि आप जो है वो चीज़ें ले लें। हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने उस ज़माने में एक काम किया कि उन्होंने जी जो प्रोडक्ट्स थी क्या आप दे सकते हैं, मगर साथ साथ उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप पैकिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आप कहाँ से लेंगे। उन्होंने फूड प्रोडक्ट्स तो खोल दी मगर पैकिंग प्रोडक्ट्स नहीं दी, तो वो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसमें ऑनलाइन काफ़ी हमें बेहतरी आई, ऑनलाइन काम करने से जो चीज़ें चलती रहीं उसके साथ साथ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। अल्लाह ने चाहा जो आप ये प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं इससे चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है। अल्ताफ हुसैन साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, तमाम चीज़ों के लिए सिक्योरिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या समझते हैं कराची से स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा कैसे हो सकता है सर? बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्ट्रीट क्राइम जो है मेनली सीसीटीवी और ये आईटी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा इसको हमने कवर किया और बहुत ज़्यादा इसको हमने
اس کو ریکٹیفائی کیا کیونکہ سی سی ٹی وی سے ان کی شناخت پرسن سیف شناخت سٹی ہو بنتا گئی. ہی صرف سی سی ٹی وی سے. جی اگر ہاں آپ کو بالکل, safe بنانا یہ ہو- ایک وقت کی بڑی ضرورت ہے. ابھی تو ہم فی الحال اپنے طور پہ لوگوں سے ریکویسٹ کر کے کیمراز لگوا رہے ہیں. جب حکومت لگائے گی وہ تب لگائے گی, لیکن ابھی تک تو ہم نے اپنے خود کیمراز لگوا رہے ہیں. خود ریکویسٹ کرتے ہیں بزنس مین سے, بینک سے کہ جی آپ اپنے باہر وہ لگائیں سی سی ٹی وی وغیرہ, کیونکہ اس سے ہمیں فوٹیج مل جاتی ہے. اور فوٹیج پھر ہم اگر اچھی فوٹیج ہوتی ہے تو ہم وہ نادرا کو بھیج کے ہم فوری طور پہ اس کو ہم Identification ہو آئیڈینٹیفائی جائے. کر لیتے ہیں ہم. بالکل, تو بالکل. وہ کر لیتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آئی ایم ای نمبر سے ہم موبائل ٹریس کر لیتے ہیں. ہوٹل آئی سے ہم اس کے نام اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جا کے پاکستان میں کہاں سفر کر رہا ہے اور کہاں پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اور دوسری چیزیں بہت سی ایسی ہیں کہ جو ہم اس کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو تلاش ایپ کا بتایا جی, جی, کہ جی. کسی بھی آدمی کو چلتے ہوئے ہوٹل آئی ہے, تلاش ہے, تلاش ایپ ہے, ہم کسی بھی آدمی کو. اور پھر ہمارا سب سے بڑا جو ہمارا بیسک ہب ہے جو سی آر او کہلاتا ہے, ہمارا کرمنل ریکارڈ سیکشن ہے ہمارا. تو وہاں پر ان تمام ملزمان کی تصاویر ہوتی ہیں کہ اس میں جا کے شناخت بھی کر لیتا ہے. اور اس میں ہم نے وہاں نہیں جانا ہوتا اس کو, کمپلیننٹ کو, ہم اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں یو ایس بی میں تصاویر, وہ خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے. واہ, زبردست. تو اس یعنی سے اب شناخت پلیٹ کی جگہ وہ ڈائریکٹ تصاویر دیکھ کے اسے پہچان جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب آپ سے الطاف صاحب آپ سے مزید گفتگو ہوگی, ریحان ہاشمی صاحب سے بھی, ثنا غوری سے اور سرفراز صاحب سے بھی. خاص طور پہ ناظرین کچھ سیاسی بات بھی کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے, دھرنا بھی مؤخر کیا گیا ہے. کیا اس کے پیچھے مؤخر یعنی کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے دھرنا بھی مؤخر ہوا, اور اب سیاسی یہ جو حکمت عملی ہے یہ کیا ہوگی. لیکن ایک بریک کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا خصوصی شو لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس پاورڈ بائی A&I گروپ آف کمپنیز, آر جے مال اینڈ کنیکٹ 2.0. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آئی ٹی کے رول کے حوالے سے کہ کس طریقے سے مختلف شعبہ جات میں آئی ٹی سیکٹر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, یا ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس شعبے میں کس طریقے سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ثنا غوری میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس الطاف حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق ایم این اے اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں, سلمان فوڈس کے سی ای او سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, لیکن جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ریحان صاحب سے ذرا جانیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب الیکشن کی طرف جا رہی ہے. یعنی جو ایک الیکشنز جو ہیں جن کا بائیکاٹ کیا گیا, بلدیاتی الیکشن اور مردم شماری کے حوالے سے دھرنا بھی تھا, لیکن میرے خیال میں کچھ قومی وسیع تر مفاد میں یہ دھرنا جو ہے نا یہ مؤخر کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ اب ضمنی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے. ریحان ہاشمی صاحب ماشاءاللہ ایم این اے بھی رہے. سر کیا دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کس جوش و خروش سے اس انتخابات میں جا رہی ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم نے بہت ہی واضح طور پر ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ ضمنی انتخابات جو کراچی میں ہو رہے ہیں اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے ہم. اور یہ پارٹیسپیشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ اور خاص طور پر مرجر کے بعد یہ پہلا پارٹیسپیشن ہوگا ہمارا جو کہ مشترکہ طور پر ہم الیکشن لڑ رہے ہوں گے, ضمنی انتخابات ہی صحیح. جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے گورنر سندھ کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا, اور اس رابطے کے بعد ایشورنس دی گئی, اور وہ میسج لے کر جب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے پاس آئے تو اس کے اوپر پھر نیگوسیشنز آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارے بہت سارے گریوینس موجود ہیں ابھی, تاحال بہت سارے ریزالو نہیں ہوئے ہیں, انڈر پروسیجرز ہیں. اس میں لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے 2013 میں ترامیم کے حوالے سے ہے. ڈی لیمیٹیشن کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں تمام چیزیں ہو جائیں گی حل؟ دیکھیں 70 سالوں میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوئیں, بلکہ ہم بتدریج من حیث القوم ڈکلائن ہو گئے نا. جب پانی کی بنیادی نیسیسٹی جو کہ بیسک نیڈ ہے اس سے بھی محروم ہو گئے. جہاں پر آبادی کو گننے کا بھی معاملہ ہو, جہاں پر پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو, بنیادی طور پر بین الاقوامی طور پر مروجہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو, جب کچرا اٹھانے کی ذمہ داری میئر کے بجائے وزیر اعلیٰ کے پاس ہو, تو یہ تو گریوینس کریٹ ہوں گے. بتدریج بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں, خراب بھی ہوئی ہیں. لیٹس بی آپٹمسٹک. نیگوسیشن سے ہی ہوتی ہے چیزیں. آپ سماجی طور پر تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ سماجی جدوجہد کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم پہ یا کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے تو آپ کو پولیٹیکل اسٹرگل شروع کرنی پڑتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ وکٹمائزیشن کا کلچر ہے. وہ انگریز کا چھوڑا ہوا ایک نظام ہے
کہ جس کی زباں بندی کرنی ہو اس پہ 2 4 5 FIR ڈال دو اور اس کو بھگتاتے رہو. تو انفارچونیٹ ہے یہ چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے, جا بھی رہی ہیں کچھ اور بہتر ہوگا بھی, لیکن پولیٹیکل اسٹرگل چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے کریں ملک کے لیے. ایشورنسز ہیں آپ کے پاس کہ اب ایسا نہیں ہوگا, FIR نہیں کٹیں گی, لوگ اندر نہیں گرفتار نہیں ہوں گے؟ یہ تو پوری ایک مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, نہیں تبدیلی ہوا ہے مائنڈ سیٹ تو یہ چلتا رہے گا نا. مثال کے طور پر آج جو حکمرانی کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, ان کے خلاف FIR کاٹی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے. جب پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے کاٹی, اب PTI کے خلاف کس نے کاٹی, اور ہم ہر دور میں پٹتے رہے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی کسی کے خلاف FIR نہیں کاٹی؟ ہاں, ہمارے پاس کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ نہیں آئی ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر یہ قابل مذمت فعل ہے کہ آپ کسی کی زبان بندی کر دیں مختلف حربوں کے ذریعے اور ریاستی ٹولز کو استعمال کریں اپنے پولیٹیکل وکٹمائز کر کے. تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہوں گی, بہتری کی طرف جا رہی, امید کرتے ہیں. غلط تو سمجھنا چاہیے پہلے, ٹھیک بہتر ہوگا. اچھا, پروگرام کا اختتام کی قریب ہے, سب سے شارٹ میسیجز دینا چاہوں گا. ڈاکٹر ثنا غوری, کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ کنیکٹ 2.0 اور A&I گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو بیسٹ آف لک, اور میں ینگسٹر سے کہوں گی کہ ضرور اپرچونیٹی کو گریب کیجیے, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہیں گے الطاف صاحب؟ سر یہ کیا ہے؟ جی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ اسٹیپ ہے اور اس سے اویئرنیس لوگوں کو آ رہی ہے, اور یہ ایک جو IT کی طرف جانا یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ جس طریقے سے دنیا میں ریولوشن آیا ہے آپ یہ اسے اپنی زندگی میں بھی ریولوشن لا سکتے ہیں, اور بہت اچھا قدم ہے یہ. ٹھیک ہے, ریحان ہاشمی صاحب, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے بہت نوجوان نسل کو؟ بہت ہی سمپل یہ کہ نوجوان کم از کم جو نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے اس میں بھرپور طریقے سے اس کو اکوپ ہوئیں, اور نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ یہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ 10-12 اور لوگوں کا روزگار بنائیں. ٹھیک ہے, سرفراز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کنیکٹ 2.0 جو ہے اس کے ساتھ اور لوگ بھی کنیکٹ ہو جائیں تو آج نوجوان جو ہے وہ کسی منزل کو اپنی طے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب, آپ کا شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ. الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پولیس سے, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر ثنا غوری آپ کا شکریہ. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی, اور اگر آپ بھی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یا نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نوکری دینے والے بنیں, اپنا کوئی سیٹ اپ بنائیں. بہت کم سرمائے سے یہاں اپنا آفس حاصل کر سکتے ہیں آپ. کنیکٹ 2.0 سینٹر آف دا سٹی ہے, RJ مال, اور بہت ایزی ایکسیس ہے. اللہ تعالیٰ باقی برکت دینے والا آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے. آپ اتنی ترقی حاصل کریں کہ 150-200 لوگوں کو آپ روزگار دینے والے بن رہے ہو. بہرحال اسی میسج کے ساتھ آج اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.